أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سیدی یا رسول اللہ. محترم حاضرین محفل، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہندوستان پیلی بھیت شریف سے ہمارے مہمان گرامی حضرت اللہ مولانا محمد معصوم رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے. ہماری دعوت پر جمعے کے موقع پر خطاب کے لیے تشریف لائیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کل حضور قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس کے سلسلے میں جو جلسہ منعقد ہوگا اس میں بھی حضرت کا خطاب ہوگا. مختصر یہ کہ ایک نام ہے بہت قداور، بارہ آپ نے سنا ہوگا، شیر بیش سنت حضرت اللہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی جو سلطان المناظرین اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے شاگرد رشید اعلی حضرت علمی خاص نسبت اعلی حضرت فاضل بریلوی سے رہی. ساری عمر مذہب مہذب اہل سنت جماعت کی خدمت کرتے رہے. ان کے حضرت چھوٹے صاحبزادے حضرت اللہ مولانا محمد معصوم رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ. ہم ان کے ممنون ہیں کہ ہماری دعوت پر تشریف لائے. کسی عنوان کو مقید نہیں کیا جا، جسے آپ مناسب سمجھے اس عنوان کو زیر بحث لا کر اور ہمارے یہاں کے نمازیوں سے خطاب فرمائیں. میں اپنی جانب سے، اپنے کمیٹی نمازیوں کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بغیر کسی تمہید کے آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے تمام حاضرین کو مستفیض فرمائیں. شکریہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عبید محمد صلی علیہ وسلم وعلى ذبيه واصطحبه أبدا الدهور وكرما صلى الله على نبي أمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله عليك وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام. انظر حالنا ارحم علينا اسمع قالنا. نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم: لا يؤمنون أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پوری عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ طور پر اپنی غلامی کا سچا اور پکا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر بآواز بلند پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقیر اس سے پہلے بھی بارہا کراچی حاضر آیا، اور جب جب کراچی حاضر آیا میرے مخدوم معظم آبرو سنیت بقیت السلف اسوہ خلف مخدوم مکرم حضرت علامہ مولانا شاہ سید تراب الحق صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ کرم میں حاضر آیا. یہ حضرت کا اپنا آبائی طرز و طریقہ ہے کہ چھوٹوں کو نوازتے ہیں، ورنہ من عالم کے من دانم. حضرت اگر اپنے خداموں میں قبول فرما لیں تو انشاءاللہ تعالی یہی ذریعہ نجات اور انشاءاللہ تو شاہی آخرت بن جائے. شہزادہ مصطفیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالی کی نعمت، مولا کا کرم، اس کا احسان، اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہزادے عطا فرمائے. ان کا وجود اہل سنت کے لیے رحمتی رحمت، ان کے مبارک چہرے کی زیارت عبادت الہی، ان کے قدم قدم چلنا شریعت مصطفیٰ پہ عمل، ان کو عقیدت و محبت سے ان کے دست بوسی قدم بوسی کرنا اپنے لیے باعث افتخار. اور اگر حضرت کرم فرما دیں تو انشاءاللہ تعالی جنتی جنت. میاں جنت تو ان کے گھر کی ہے، قرآن ہے تو ان کے گھر کا، حدیث ہے تو ان کے گھر کی، اسلام ہے تو ان کے گھر کا. قرآن کیا ہمارے تمہارے گھروں میں اترا تھا؟ انہی کے گھر میں تو اترا تھا نا. یہ وہ دور دولت ہے، قرآن ان کے گھر میں اترا، شریعت مطہرہ کا ورود ان کے گھر میں ہوا، اور ہم کو جو کچھ ملا وہ ان کے گھر سے ملا. یہی تو وہ ذات پاک ہے، یہی تو وہ ذات پاک ہے جس کے لیے امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ارے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. یہ وہ اہل بیت کرام ہیں جن کے صدقے میں کل مولا میدان قیامت میں نہ معلوم کتنوں کو جنت عطا فرمائے گا، کتنوں کو جنت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ کرم کی غلامی کو قبول فرمائے. اس سال بھی حاضر آیا، 7-8 سال کے بعد حضرت کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا. حضرت نے حکم فرمایا اور تعمیل حکم کے لیے میں حاضر آ گیا. حضرت نے فرمایا 1 بجے پہنچ جانا. الحمدللہ ڈر رہا تھا کہیں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ رب العزت کا کرم کہ اپنے حضرت نے جو حکم فرمایا تھا اس وقت پہ حاضر آ گیا. اب آگے حضرت کی کرم فرمائی. حضرت نے آگے حکم دیا کہ کچھ میرے نانا جان کے فضائل و مناقب بیان کرو. سبحان اللہ. حضرت کے حکم کے تحت حاضر آیا.
امام اہل سنت مجدد دین و ملت آقائے نعمت دریائے رحمت حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدد سرائی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرزبہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرزبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ امام اہل سنت فرما رہے انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، نہ ان سے پہلے ان جیسا کوئی تھا، نہ ان کے دور میں کوئی ہے، نہ قیامت تک ان جیسا کوئی ہوگا۔ وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ قسم خدا کی نہ میرے آقا سے پہلے کوئی ایسا تھا، نہ میرے آقا کے دور میں ہے، نہ صبح قیامت تک میرے آقا جیسا کوئی ہوگا۔ لیکن افسوس ایک قوم پیدا ہوئی اسی دنیا میں جس کے مولوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ رسول تو ہمارے جیسے بشر ہے، معاذ اللہ، فرق اتنا ہے یوحا الیہ، ان کو پر وحی آتی ہے، لہذا وہ بڑے بھیا اور ہم چھوٹے بھیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے پیارے دوستو، میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے، یہ منہ مسور کی دال میرے آقا کی برابری کرتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ کرم سجی ہوئی ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طائر سدرہ روح الامی حاضر ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کرتے ہیں آقا مجھے اپنی عمر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اے جبرائیل کچھ اندازہ بتاؤ۔ جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں آقا میری عمر کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ ساقِ عرش پر ایک تارا چمکا کرتا تھا اور وہ 70,000 برس کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ میں نے 72,000 مرتبہ اس تارے کی زیارت کی ہے۔ تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ تو بتاؤ اس تارے کے بارے میں کچھ جانتے ہو کون تھا؟ جبریل امی بار عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اور آج کا مولوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے رسول کو تو اپنے پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کہو معاذ اللہ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ کرم ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا موسیٰ کلیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں رب ارنی، مولا میں تیری زیارت کرنا چاہتا، میں دیکھنا چاہتا، مجھے اپنے جلوے دکھا دے۔ رب ارشاد فرماتا لن ترانی، نہ دیکھ سکو گے۔ جبریل امی بارگاہ رب میں موسیٰ کلیم بارگاہ رب میں عرض کرتے ہیں مولا ضرور دیکھوں گا۔ خواہشات شدت پکڑ لیتی، حضرت موسیٰ کلیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار عرض کرتے ہیں، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے موسیٰ تم تو میرے جلووں کو دیکھ کر تاب نہ لا سکو گے، البتہ یہ ہے کہ میں اپنے جلوے طور پر نازل کروں گا، تم طور کی زیارت کر لینا۔ جبریل حضرت موسیٰ کلیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام طور پر تشریف لاتے ہیں۔ رب کائنات اپنے جلوے کا سوئی کے ناکے کا 1000واں حصہ طور پر ڈالتا ہے۔ کتنا؟ سوئی کے ناکے کے 1000واں حصہ رب کائنات طور پر ڈالتا ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام غش کھا کر فرش خاک پر تشریف لے آتے ہیں، طور جل جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے جس طرف نگاہ جاتی ہے اس طرف درخت ہریالی جلنے لگتی ہے،
آنکھوں کا عالم یہ ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے پہ پردہ نقاب ڈالے لیتے. نقاب ڈال کر حضرت موسیٰ جب واپس تشریف لاتے ہیں، آپ کی اہلیہ معظمہ سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبوی میں عرض کرتی ہیں، اللہ کے نبی آپ گئے، طور پر گئے، اللہ رب العزت کے دیدار سے مشرف ہوئے، میں تو نہ دیکھ سکی کہ آپ نے آنکھوں پر پردے ڈال لیے. ان پردوں کو اٹھا دیجئے کہ میں نے اگر تجلیات ربانی نہ دیکھی تو میں ان آنکھوں کی زیارت کر لوں جن آنکھوں سے آپ نے تجلیات ربانی کی زیارت کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صفورہ تم اب میری آنکھوں کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکو گی. کیوں؟ میری آنکھوں میں اتنی زیادہ بصیرت پیدا ہو گئی ہے، بشارت پیدا ہو گئی ہے کہ برداشت نہ کر سکو گی. سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار عرض کرتی ہوں، سرکار نقاب اٹھا دیجیے، میں بھی زیارت کر لوں. حضرت موسیٰ کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو تیار ہو جاؤ. حضرت صفورہ اپنی بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نقاب کو اٹھاتے ہیں. حضرت صفورہ زیارت کرتی ہے، آنکھ بہہ کر چلی آتی ہے. فوراً دہنی آنکھ پر ہاتھ رکھتی ہے، بائیں کھول دیتی ہیں، بائیں بہہ جاتی ہے. بائیں کو اوپر سے ہاتھ رکھتی ہیں، دہنی کھولتی ہیں، دہنی پھر صحیح ہو جاتی ہے، پھر دہنی سے زیارت کرتی ہے. بار بار حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت موسیٰ کی آنکھوں کی زیارت کرتی ہیں. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا یہ عالم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا یہ عالم تھا کہ پہاڑ کے اوپر رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. رات کے اندھیرے میں پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی کو حضرت موسیٰ چلتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. کون حضرت موسیٰ؟ وہی حضرت موسیٰ کہ تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہی ہے. جبریل امی ہمراہ رکاب ہے. تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر در دولت سے کعبے میں پہنچے. کعبے سے میرے آقا بیت المقدس پہنچے تو میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبی اور رسول موجود ہیں. تمام نبی اور رسول موجود ہیں، صفیں بندھی ہوئی ہیں، لیکن مصلی امامت خالی، مصلی امامت خالی ہے. جبریل امی بارگاہ مصطفیٰ میں آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں، اے آقا نماز کی تیاری مکمل ہے، مصلی امامت پہ رونق افروز ہو جائیں، نماز پڑھائیں. مصلی امامت خالی ہے آقا آپ کے لیے. میرے آقا سے عرض کرتے ہیں جبریل امی، میرے آقا مصلی امامت پہ رونق افروز ہوتے ہیں. تو امام کون ہوتا ہے؟ جو تمام مقتدیوں سے افضل ہوا کرتا ہے. شریعت پاک مصطفیٰ کا حکم ہے، اگر کسی مقام پر چند لوگ جمع ہو گئے، جماعت کی تیاری مکمل ہے، مصلی امامت کسے تفویض کیا جائے. بارگاہ حضور شاہ تراب الحق صاحب قبلہ میں عرض کیا، حضور کس کو امام بنا لیں؟ حضور حضرت شاہ صاحب قبلہ مدد اللہ علی نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سب سے افضل ہو. حضور کئی طریقے کے لوگ ہیں. حضرت نے ارشاد فرمایا، جس کی قرات ما یجوز بہ الصلاۃ ہو اس کو مصلی امامت پہ کھڑا کرو.
حضور کئی لوگ ہیں جن کی قرات ما یجوز بھی صلاح ہے. حضرت نے حکم فرمایا تو مصلی امامت اس کو دینا جو مسائل نماز سے سب سے زیادہ واقف ہو. حضور ایسے بھی چند لوگ ہیں آپ کسے دیں مصلی امامت؟ فرمایا مصلی امامت اس کو دینا جس کی آواز سب سے اچھی ہو. حضور ایسے بھی چند لوگ ہیں جن کی آواز بھی اچھی ہے. حضور مصلی امامت کسے دیں؟ حضرت ارشاد فرمایا مصلی امامت اس کو دینا جو تم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہو. حضور ایسے بھی چند لوگ ہیں مصلی امامت کسے دیں؟ ارشاد فرمایا تو مصلی امامت اسے دینا جو نسب میں سب سے اعلیٰ ہو. حضور ایسے بھی چند لوگ ہیں تو حضرت نے ارشاد فرمایا مصلی امامت اسے دینا جس کے اوپر کثیر لوگ متفق ہو. تو معلوم ہوا امام وہ ہونا چاہیے جو مقتدیوں سے زیادہ خوبصورت ہو. امام وہ ہونا چاہیے جس کی قرات قرآن مقتدیوں سے زیادہ اچھی ہو. امام وہ ہونا چاہیے جس کی آواز مقتدیوں سے زیادہ اچھی ہو. امام وہ ہونا چاہیے جو مقتدیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو, سب سے اعلیٰ نسب کا ہو. یعنی کہ کہہ لیجئے جو سارے مقتدیوں میں سب سے افضل ہوگا وہ مصلی امامت کا مستحق ہوگا. میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں, حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک موجود ہیں, لیکن مصلی امامت پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رانا افروز ہوتے ہیں. معلوم ہوا سارے نبی اور رسولوں سے افضل تمہارے آقا ہیں. سارے مقتدی سارے نبی اور رسولوں سے افضل تمہارے آقا. تو مقتدی سے افضل ہوتا ہے امام نا. حضرت آدم مقتدی, حضرت موسیٰ مقتدی, حضرت عیسیٰ مقتدی, حضرت یوسف مقتدی, حضرت یعقوب مقتدی, تمام نبی اور رسول سب سے افضل میرے آقا. کیوں کہ کسی کہنے والے نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری. ارے آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری. تمہارے آقا سب سے افضل. اب سوچو حضرت موسیٰ کلیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نگاہ کا یہ عالم کہ رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کو, ارے میں کہہ رہا ہوں اگر وہاں پہ کالی چونٹی چل رہی ہو دن کے اجالے میں دیکھ لو گے؟ بولو. یہ پیچھے والے جو بیٹھے ہیں اگر یہاں مصلی امامت کے بعد کوئی چونٹی چل رہی ہو تو دیکھ لیں گے؟ ارے چونٹی کیا بلی چل رہی ہے تو نظر نہیں آئے گی پیچھے والوں. چونٹی تو بڑی چیز بہت دور کی بات ہے. تو دن کے اجالے میں اگر دور ہو تو ہم کو چونٹی نظر نہیں آتی. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں, اور سفید نہیں لال نہیں کالی چونٹی کو پہاڑ کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا یہ عالم کہ رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی چلتے ہوئے دیکھتے تھے. ارے جب مقتدی کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی نگاہ کرم کا کیا عالم ہوگا؟ امام اہل سنت پکار اٹھے, ارے دور پکار اٹھے, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اور آج یہ نادان قوم کہتی ہے کہ رسول کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. معاذ اللہ. کہو معاذ اللہ. بتاؤ یہ کہنا کہ رسول کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں, یہ بارگاہ مصطفیٰ میں گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بارگاہ مصطفیٰ میں گالی ہے یا نہیں ہے؟ اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, کل میدان قیامت میں تمہارا باپ تمہیں جنت دلوا دے گا, تمہاری ماں تمہیں جنت دلوا دے گی, تمہارا بھائی تمہیں جنت دلوا دے گا, تمہارا محلے والا جنت دلوا دے گا. ارے میدان قیامت تو میدان قیامت,
مرنے کے بعد غسل دیں گے، کفن دیں گے اور لے کر جائیں گے، قبر کے اندر اتاریں گے۔ بولے قبر کے اندر کوئی باپ اپنے بیٹے کی قبر میں اترے گا؟ کیا کوئی ماں اپنے اولاد کی قبر کے اندر سو جائے گی؟ کیا کوئی بھائی اپنے بھائی کی قبر کے اندر کام آئے گا؟ کوئی کام نہ آئے گا۔ لے کر گئے، غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی، قبر کے اندر اتار دیا، اور قبر میں اتارنے کے بعد بھائی نے ساتھ نہ دیا، ماں نے ساتھ نہ دیا، بیٹے نے ساتھ نہ دیا، باپ نے ساتھ نہ دیا، سارے عزیز و اقارب 3 مٹھی مٹی ڈال کر منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مٹھی مٹی ڈالی، واپس لوٹ گئی۔ نکیرین آئے اور نکیرین نے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہا قم باذن اللہ، اٹھ کے بیٹھ۔ اٹھ کے بیٹھا، اب مومن اٹھ کے بیٹھا، دیکھا ماں وہ جا رہی ہے، باپ وہ جا رہا ہے، بھائی وہ جا رہا ہے، رشتہ دار وہ جا رہے ہیں، محلے والے وہ جا رہے ہیں، سب چل دیے، اکیلا ہے۔ کہاں اکیلا ہے؟ جو قبر تنہائی کا گھر ہوگی، وہ قبر جس کے بارے میں تمہارے آقا نے ارشاد فرمایا قبر 7 مرتبہ مومن کو دن میں آواز دیتی ہے اور 7 مرتبہ رات میں پکارتی ہے۔ قبر آواز دیتی ہے مرد مومن، تو زمین کو بس چل رہا پھر رہا، تجھے فکر ہے ایک دن تو مرے گا، میرے اندر آئے گا، تو نرم گداز بستروں پہ لیٹتا ہے، میرے اندر جب آئے گا تو بھیگی ہوئی مٹی تیرا بچھاؤنا ہوگی۔ کیا تو نے میرے اندر آنے سے پہلے کوئی بستر کا انتظام کیا ہے؟ قبر آواز دیتی ہے مرد مومن، تو اندھیرے سے گھبراتا ہے، تو روشنی میں رہتا ہے، میں اندھیرا گھر ہوں، کیا تو نے میرے اندر آنے سے پہلے اپنے لیے کوئی روشنی کا بندوبست کیا ہے؟ قبر آواز دیتی ہے مرد مومن، تو تنہائی سے گھبراتا ہے، تو ہمیشہ 2-4 کے بیچ میں رہتا ہے، لیکن میرے اندر جب آئے گا تو اکیلا ہوگا۔ یہ بتا تو نے اپنے لیے کسی مونس غمگسار کا بندوبست کیا ہے؟ قبر آواز دیتی ہے اے مرد مومن، تجھ کے ایک دن میرے اندر آنا ہے، میں سانپ بچھو حشرات الارض کی آماجگاہ ہوں، کیا تو نے سانپوں اور بچھوؤں کے زہر کا کوئی تریاق تلاش کیا ہے؟ قبر 7 مرتبہ دن میں پکارتی ہے، قبر 7 مرتبہ رات میں پکارتی ہے، لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ مسجدیں ہماری ویران ہیں، مسجدیں ہماری خالی ہیں، مسجدوں سے ہم دور نظر آتے ہیں، نمازوں سے ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اگر جمعے کے دن آ بھی جاتے ہیں، اگر عید و بقرعید کے دن آ بھی جاتے ہیں تو گھڑی پہ نگاہ ہوتی ہے، بار بار سوچتے ہیں کب حضرت شاہ صاحب قبلہ تقریر ختم کریں، کب نماز ہو، کب جیل سے چھوٹے اور بھاگے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شب صبح میں کھونا تجھے، دن لہب میں کھونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اے مومنو، اے سنیو، تم سے کہنا ہے، تم سے کہنا ہے، یہ دل کی صدا ہے، میری آواز نہیں۔ آج اہل سنت کی مسجدیں ان کے قبضے سے نکل رہی ہیں، کیا قصور حضرت شاہ صاحب قبلہ کا ہے؟ حضرت تو رات و دن کوشش کر رہے ہیں کہ سنیوں کے مساجد سنیوں کے قبضہ و اختیار میں رہیں، لیکن پھر بھی مسجدیں نکل رہی ہیں۔ سوچو کراچی میں اگر گنتی کرو، جب میں چلتا ہوں اپنے برادر طریقت الحاج محمد بشیر منشی صاحب حشمتی کے ساتھ، ان کے بچے ہوتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، ریحان بھائی، بلال بھائی، میرے برادر اکبر حضرت مولانا خطیر رضا خان صاحب ہوتے ہیں، اشارہ کر کے بتاتے ہیں حضرت یہ دیکھو، یہ بھیا دیکھو مسجد ہے، یہ سنیوں کی تھی چلی گئی، یہ مسجد ہے اہل سنت کے ہاتھ سے نکل گئی۔ کیوں نکل گئی؟ کیسے نکل گئی؟ مسجد قبضہ عصر ہوا کرتا ہے، پھر کیسے نکل گئی؟ تم نے مسجد کو چھوڑ دیا، مسجد نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کاش تم مسجد کے اندر حاضر ہوتے، کاش تمہاری تعداد مسجد میں زیادہ ہوتی۔ اگر تمہاری تعداد مسجد میں زیادہ ہوتی، یقیناً مسجد تمہارے ہاتھ سے نہ جاتی،
آج تم نے مسجد کو چھوڑ دیا، مسجد تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، کب تک سوتے رہو گے؟ کب تک یہی حال رہے گا؟ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے سنیوں، اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو۔ مسجدوں کی حفاظت دولت سے نہ ہوگی، ثروت سے نہ ہوگی، مسجدوں کی حفاظت پیشانی کے سجدوں سے ہوگی۔ ہمارے اسلاف نے ہم کو بتایا، تمہاری مسجد کی زینت تمہاری مسجد، تمہاری پیشانی کے سجدے ہیں، تمہارے رکوع ہیں، تمہارے قیود ہیں، تمہارے ارکان ہیں، ہم اس کا خیال نہیں کرتے، لحاظ نہیں کرتے۔ ایک بات اور افسوس کی نظر آتی ہے، میں پچھلے اوقات میں بھی حاضر آیا مسجد میں، اور میں نے اور بھی مساجد میں حاضری دی، دیکھا میرے احباب گئے حرم محترم، وہاں دیکھا یا یہاں آئے وہاں پر سے آنے والوں کو دیکھا، معاذ اللہ بے ادب ہو گئے، بے ادب ہو گئے۔ وہاں سے گئے تو وہاں سے سیکھ کر آئے بے ادبی، اور اگر نہیں وہاں سے سیکھ کے آئے تو یہاں آنے والوں سے سیکھی دیکھ کر سر سے ٹوپیوں کو اتار دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوں، سب سے بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سب سے بڑے مالک کی بارگاہ کے اندر حاضری دے رہی ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اللہ کا پیارا ولی ہے، ولی کامل ہے سیدنا ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور ایک پیر آپ کا پھیلا ہوا تھا، ایک پیر آپ کا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، اے ابراہیم! کیا بزرگ، کیا بڑوں کی بارگاہوں میں یہی حاضری کا طریقہ ہے؟ سیدنا ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر سمیٹا تو پھر غسل کے تختے پر آپ نے پیر پھیلایا، پوری زندگی پھر پیر نہ پھیلایا۔ ارے بارگاہ ربانی میں حاضری کے یہ طریقے ہیں، دنگے سر آ جاؤ، کہیں جاؤ کچھ بھی کرو، سنو کپڑا پاک ہو، کپڑا صاف ہو، کتنا بھی کچھ ہو، لیکن اگر گندا ہو تو شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے کہ نہ اسے پہن کر نماز واجب الادا ہے، پاک ہے، بالکل پاک ہے، کوئی گندگی نہیں لگی ہے، لیکن اگر کپڑا اتنا زیادہ غلیظ ہو گیا ہے کہ اسے پہن کر دنیا کے بادشاہوں کی، دنیا کے حکاموں کے ہاں جانا تمہارے لیے اگر عار ہے تو ایسے میلے کپڑے کو پہن کر نماز ادا کرنا وہ بھی واجب الادا ہے۔ کیوں کہ دنیا کے حکاموں کے جاؤ تو میلا کپڑا پہنتے ہوئے تمہیں عار ہے، شرم ہے، تو یہ تو حاکموں کا حاکم ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اس بارگاہ مولا میں جب حاضر ہو تو جو کپڑا پہن کر وہاں تمہیں پہن کر جاتے ہوئے شرم آئے گی، اس کپڑے میں تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تو جب میلے کپڑے میں نماز نہیں ہوگی تو ننگے سر کیسے نماز ہو جائے گی؟ سر سے ٹوپی کو اتارنا یہ بھی تو بے ادبی ہے۔ میرے بھائی ادب کو سیکھو، بزرگوں نے ارشاد فرمایا باادب بانصیب اور بے ادب بد نصیب۔ ادب و احترام رکھو بارگاہ مولا کا۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ آنکھ کھلی، سب جا رہے ہیں، سب روانہ، ماں ادھر گئی، باپ ادھر گیا، بھائی ادھر گیا، سارے عزیز و اقارب نے راستہ چھوڑ دیا۔ میرے بھائی کوئی کام نہ آیا، نہ محلے والا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی ناطے دار، اب حیران ہے، گھبرا رہا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھتا تھا۔ ارے خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے، ایک دن وہ آنا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے اپنے انتظام تو کر لو۔ ہم نے حضرت والا درجت کی بارگاہ کرم میں عرض کیا سرکار تو قبر کے لیے روشنی کا کیا انتظام کریں، قبر کے لیے غمگسار کا کیا انتظام کریں، قبر کے لیے ہم بچھونے کا کیا انتظام کریں؟ تو حضرت مخدوم مکرم نے ہم کو درس دیا
ارشاد فرمایا قبر میں اگر روشنی درکار ہے، قبر میں اگر بستر درکار ہے، قبر میں اگر کوئی دوسرا ساتھی کی ضرورت ہے تو قبر میں تمہاری جہاں ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، جہاں باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، جہاں بیٹے نے ساتھ چھوڑ دیا، جہاں محلے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا وہ قبر ہے۔ لیکن سنو، جب سب ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پیارے مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ تو معلوم ہوا جہاں سے سارے دنیا کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہاں سے غلامی مصطفیٰ کا رشتہ کام آیا کرتا ہے۔ تو بتاؤ، غلامی مصطفیٰ کا رشتہ عظیم ہے یہ دنیا کے رشتے؟ یہ تو یہی قبر میں چھوٹ گیا۔ قبر کے اندر کام آیا تو غلامی مصطفیٰ کا رشتہ کام آیا۔ تمہارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ کام آیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر غلام، ہر کنیز کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور جو آواز دیتا ہے اس کی امداد فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آقا کو دل سے پکارو، لیکن دل سے پکارنے کا طریقہ حضرت مخدوم مکرم کی بارگاہ سے سیکھو۔ کیسے دل سے پکارا جائے گا؟ ارے غلامی مصطفیٰ کا رشتہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر یہ رشتہ سلامت رہا تو نہ قبر میں پریشانی، نہ میدان محشر میں پریشانی، نہ میزان پہ پریشانی، نہ پل صراط پہ پریشانی، جنت کی حسین وادیوں تک میرے آقا نے شفاعت کی ذمہ داری قبول فرما لی۔ تو جنت ملے گی تمہارے آقا کے صدقے میں ملے گی۔ آقا فرماتے ہیں گھبرانا نہیں، میں قبر میں آ جاؤں گا۔ تو حضرت مخدوم مکرم سے ہم نے پوچھا کہ قبر کے لیے کیا انتظام کریں؟ تو مخدوم مکرم مدد اللہ العالی نے فرمایا بس عشق مصطفیٰ کر لو، آقا سے محبت کر لو، اپنے آقا سے اٹوٹ محبت کرو، بے لوث محبت کرو۔ اگر اپنے آقا سے تم نے محبت کر لی، ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو کہ جیسے تمہارے آقا نے فرمایا، جیسے امام اہل سنت اعلی حضرت نے فرمایا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایسی محبت اپنے آقا سے کر لو، اور جب ایسی محبت تم اپنے آقا سے کر لو گے تو قبر میں جب تم کو نکیرین کہیں گے قم باذن اللہ، تم اٹھ کر بیٹھو گے، ماں جا رہی ہے، باپ جا رہا ہے، بھائی جا رہا ہے، تمام رشتے دار ناطے دار سب چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس وقت گھبراؤ گے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، اور جب یا رسول اللہ کسی کا نعرہ لگاؤ گے تو تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلب سے نفیس قبر کے اندر تشریف لے آئیں گے، اور جب آقا قبر کے اندر تشریف لے آئیں گے تو قسم خدا کی، ارے حج تک لہرائیں گے تحج چشمے نور کے، حج تک لہرائیں گے تحج چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، تمہارے آقا تشریف لے آئیں گے، قبر روشن ہو جائے گی۔ تو بتاؤ مصطفیٰ کام آئے کہ ماں باپ؟ مصطفیٰ کام آئیں گے قبر میں کہ رشتے دار احباب؟ مصطفیٰ قبر کے اندر کام آئیں گے ناطے دار محلے دار؟ آج جب ہم اپنے بھائی کو سمجھاتے ہیں تو ہمارا بھائی یہ کہہ کے کنارے ہو جاتا ہے، سر کو چھٹک دیتا ہے، یار دنیا کے اندر زندگی گزارنا کیسے گزرے گی؟ کاروبار کرنا ہے، دھندا کیسے چلے گا؟ بیٹی بیٹے کی شادی کرنا وہ کیسے ہوگی؟ سنو، تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ جب ایک عرصہ گزر گیا، ایک صحابی رسول مکہ معظمہ سے چلے، اور جب مکہ معظمہ سے چلے ابو جہل کو خبر ہوئی، ابو جہل اپنی پوری ذریت کے ساتھ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ابو جہل نے ان صحابی رسول سے کہا ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ کرم، بہت دن ہو گئے آقا کو دیکھا نہیں، اب طبیعت بے چین ہے اپنے آقا کو دیکھنے کے لیے۔ ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے اگر تم جا رہے ہو جاؤ، لیکن سنو، تم جو یہ مال و اسباب لے کر جا رہی ہے مکے میں کمایا تھا، اس کو یہیں چھوڑنا ہوگا۔ وہیں چھوڑ دیا، لے لو۔ پھر آگے بڑھے، روکا مکے کے کافروں نے، یہ سواری کے جانور یہی مکے کے، انہیں چھوڑنا ہوگا، چھوڑ دیا۔ پھر آگے بڑھے تو مکے کے کافروں نے کہا کہ یہ تم جو اولادیں لے کر جا رہے ہو یہ یہیں کی پیداوار ہے، تمہیں یہیں چھوڑنا ہوگا، وہ بھی چھوڑ دیا۔ پھر آگے بڑھے
تو کافروں نے راستہ روکا، کہا یہ بیوی جو ہے تمہاری مکے کی لڑکی ہے، اس کو یہیں چھوڑنا ہوگا۔ بیوی بھی چھوڑ دی، مال چھوڑا، سواری کے جانور چھوڑے، اولادوں کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، تنہا چلے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ یہ اعلان کرتے ہوئے چلے، ارے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے تو سب کو چھوڑ دیا، اور تمہیں چند کو چھوڑنا مشکل نظر آتا ہے۔ کہتے کیسے سفری، کیسے گزرے گی، کیسے بیتے گی، شادی بیاہ بارات کیسے ہوگا؟ اگر یہ بات کہنے کی تھی تو ان صحابہ کرام کی تھی جو مٹھی بھر تھے، آج پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد ایسی مایوسی کی بات کہتے ہوں۔ ارے سنو، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر لو، قسم خدا کی جنت تمہارا حق ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی میں حاضر آیا، زندگی بخیر و عافیت رہی، حضرت کے حکم کے مطابق انشاءاللہ تعالی کل عرس مبارک کی مقدس تقریب میں شام کو حاضر آؤں گا، تو اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ رب کائنات فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دو تم ان سے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ رب میں ان سے محبت کروں تو یہ تمہاری اتباع کر لیں، تمہاری فرما برداری کر لیں، تمہاری سچی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیں، تو